بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہیں؟ اب میں تو آج ہوں جی کووں کے درمیان۔ کوے جی چرپ چرپ کر رہے ہیں، میرے آس پاس ہیں تو لیکن آج میں کووں سے ہٹ کے آپ کو ایک ایسی سرزمین کی سیر کرانے جا رہا ہوں جو کہ ساؤتھ ایسٹ یورپ میں ہے دوستوں۔ چونکہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دنیا کے ہر ملک کے بارے میں بتاؤں اور آپ کے لیے سرچ کر کے لاتا ہوں۔ تو آج میں جس کنٹری کے لیے آپ سے ڈسکس کروں گا وہ ہے جی البانیہ۔ یہ ساؤتھ ایسٹ یورپ میں ہے۔ یہ ایسا کنٹری ہے دوستو کہ اس کے قصے سن کے آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کے بتانے میں ہے کہ جو ورلڈ بیسٹ نوبل لاریٹ مدر ٹریسا ہیں وہ بھی اسی کنٹری سے ہیں۔ یہ وہی مدر ٹریسا ہیں جنہوں نے کولکتہ کے شہر میں بچوں کی ہیلپ کر کے ان کو نوبل پرائز ملا تھا۔ تو یہاں کے لوگ بہت کائنڈ ہوتے ہیں، بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو سارے لوگ ہی اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو شاید اسی لیے مدر ٹریسا بھی کائنڈ تھی تو وہ لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ یہ وہ کنٹری ہے البانیہ جو کہ ایلیرین ٹرائب سے اس کا تعلق ہے، جو کہ البانی میں رہتے تھے اور وہ یہی سرزمین ہے۔ اس کے اگر ویسٹ میں بات کریں تو ایڈریاٹک سی ہے، ساتھ میں اٹلی پڑتا ہے۔ اس کے نارتھ میں بات کریں مونٹی نیگرو ہے، کوسوو ہے، بوسنیا ہرزگوینہ ہے، اور اگر اس کے ویسٹ ایسٹ میں ساؤتھ ایسٹ میں بات کریں تو میسیڈونیا ہے، گریس ہے سوری۔ تو یہ کنٹریز ہیں اور اس کے صوفیہ بلغاریہ بھی اس کے ویسٹ میں آتا ہے۔ تو یہ مسلمز کنٹری کے بیچ گھرا ہوا ایک مسلم کنٹری ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 49 to 55% کے درمیان ہے، چونکہ ابھی تک یہاں پہ صحیح ڈیموگرافیکل سروے نہیں ہوا، لیکن اتنی تعداد ہے، مسلمانوں کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہے۔ بلکانز کا ایریا ہے، بلکانز ہیں یہ، اور کروب ماؤنٹین یہاں پہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور البانیہ کی اگر ہسٹری کی بات کریں دوستو، جو اگر کوئی آرکیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے نا اور کلچر ہیریٹیج کا اسٹوڈنٹ ہے، سو میں اس کو آئی ووڈ ڈو ریکمینڈ کہ وہ البانیہ ضرور جائے۔ اس کو مزہ آئے گا، اس کو پری ہسٹری کا مزہ آئے گا، آرکیالوجیکل سائٹس جیسے کہ کورس ایک ان کا صوبہ ہے، چونکہ یہاں پہ 12 صوبے ہیں، تیرانہ ہے، کورس ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے صوبے ہیں، 12 صوبے ہیں، تراب ہے۔ تو جو کورس ہے نا وہاں پہ بہت زیادہ آرکیالوجیکل سائٹ ہے۔ یہاں پہ آپ کو گریس کی انویژنز ملیں گی، اٹلی کی انویژنز ملیں گی، اس کے علاوہ آٹومن امپائر سے لے کر اب تک کلونیل سسٹم اور کمیونسٹ سسٹم کے سارے آثار جو ہیں آپ کو یہاں پہ ملیں گے۔ تو جو کوئی بندہ آرکیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ اس سرزمین پہ ضرور جائے۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو اسماعیل کمالی ایک شخص تھا جس نے ماڈرن جو البانیہ ہے اس کی بنیاد رکھی تھی، چونکہ 1912 میں یہ سلطنت آٹومن امپائر سے جدا ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ریولوشن آف کانسٹینٹینوپل وہ بھی اہم تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جی اس پہ لا تعلقی کا اظہار کیا اور علیحدہ اپنا ملک بنانے کی کوشش کی، اور یہاں پہ 4 قراردادیں 1 2 3 اور 4، اور اس کے بعد 1983 سے لے کر 1992 سے لے کر اب تک کا ماڈرن البانیہ ہے۔ تو یہ تو ایک نٹشل ہے اس کی ہسٹری کا، بہت سی باتیں ہیں کہنے والی۔ اگر آپ یہاں پہ جائیں تو آپ کو 1,75,177 بنکرز ملیں گے۔ یہ وہی بنکرز ہیں جو انہوں نے فورن انویژن سے بچنے کے لیے بنائے تھے، چونکہ یہاں پہ بہت زیادہ اٹیکس ہو چکے ہیں۔ اٹلی نے بہت اٹیک کیا، میسیڈونیا نے بہت اٹیک کیا، اس کے علاوہ ہٹلر کے دور میں بہت اٹیکس ہوئے۔ تو آپ کو شاید یہاں پہ لوگ کم ملے، اور جو بنکرز ہیں، بنکرز مین جہاں سے بچا جاتا ہے جنگ کے دنوں میں گولیوں سے اور اس طرح کے، تو ابھی بھی وہ بنکر یہاں پہ موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بنکرز اب سانپوں کا گھر بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ کھانا بہت ہی سستا ہے البانیہ میں۔ آپ یقین کریں کہ 30-40 جو ان کی جو کرنسی ہے اس کو لیک کہتے ہیں، البانین لیک کہتے ہیں۔
جو کہ پاکستان کے 3.81 روپے کی، یعنی کہ اگر ایک البینین لیک ہو تو پاکستان کا 3.81 روپے بنتا ہے۔ تو اگر یہاں پہ کسی کی 400-500 البینین لیک سیلری ہے تو وہ یہاں پہ اگر پاکستانی یا کوئی بھی فارنر ہو تو 200-250 البینین لیک بچا سکتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ بہت ہی سستے کھانے ہیں۔ اور اگر کھانوں کی بات کریں دوستو تو یہاں پہ اولیو بہت ہی مشہور ہے، زیتون بہت زیادہ کھائی جاتی ہے، گریپس یہاں کے بڑے مشہور ہیں، ویلورا کے جو گریپس ہیں، اس کے علاوہ اولیو ہے، اس کے علاوہ دوسرے جو پھل ہیں وہ پوری دنیا کو بھیجے جاتے ہیں، ایون دو پاکستان کو بھی۔ صنعت کے اعتبار سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ اور اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے دوستو، یونیورسٹی آف تہرانہ، یونیورسٹی آف آرٹس، پولی ٹیکنک یونیورسٹی آف تہرانہ، اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ویلور، اسماعیل کمالی یونیورسٹی، یہ بڑے بڑے ادارے ہیں۔ اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں سب سے بہترین جو یونیورسٹی آف آرٹس ہے وہ تہرانہ کے اندر ہے۔ تہرانہ جو اس کا کیپٹل ہے اس کا نام ہے یونیورسٹی آف آرٹس۔ اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں، اسکالرشپ پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ البانیہ ضرور جائیں۔ یہاں پہ ایراسمس اور شیوننگ اسکالرشپ بہت ملتے ہیں، یونیورسٹیز کے اسکالرشپ بہت ملتے ہیں، یونیورسٹی آف تہرانہ، کورس، ویلورز، اس کے علاوہ تراب اور بہت سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ کو اسکالرشپ ملیں گے بہت زیادہ۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو یہاں پہ سائنس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو میں نے اس ملک میں کے متعلق جانی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر تو آپ نے اکنامکس پڑھنی ہے، اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کو البانیہ جانا ہوگا۔ اگر آپ نے سائنس پہ ریسرچ کرنی ہے، فائن آرٹس پڑھنا ہے دوستو، ڈرامہ پڑھنا ہے، اسکلپچرنگ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ فائن آرٹس پہ فلم ہے، ٹی وی ہے، ایکٹنگ ہے، فیشن ڈیزائننگ ہے، اس کے علاوہ آرکیٹیکچر ہے، تو اگر آپ اس کے شدائی ہیں نا تو دوستو بغیر کسی سے پوچھے آپ چلے جائیں البانیہ۔ یہاں کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ البانیہ جائیں گے تو آپ کو کسی نہ کسی سے ضرور محبت ہو جائے گی۔ لوگ بہت کائنڈ ہے، سنا ہے کہ اگر کسی ایک کو پریشانی ہو تو 10 لوگ آ جاتے ہیں اس کے پاس پوچھنے کے لیے کہ کیا وہ آپ کی ہیلپ کریں گے۔ ویزے بہت ہی آسان ہے دوستو، ای ویزا آفر کرتا ہے جی البانیہ، آپ خود گھر بیٹھے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہاں کا کوئی جاب آفر لیٹر ہے یا کسی کا ویسے آفر لیٹر ہے یا ریفرنس ہے کسی کا تو اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے، تو آپ کو ای ویزا بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ بزنس ویزے کے لیے بھی آپ اگر اپلائی کریں تو آپ کو بزنس ویزا بھی مل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کو آفر لیٹر یا جاب لیٹر ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں دوستو، یہاں پہ سیلری بہت ہی کم ہے، میکسیمم 400 جو البانین لیک ہوگا یا 450 دیکھ لیں کہ وہ 1,22,25,000 ہوگا، اور اس میں سے بھی آپ آدھے وہاں پہ کھا جائیں گے تو میرا حال ہارڈلی 30-35,000 بچائیں گے، تو سیلری کی یہ ٹینشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ 12 صوبوں پہ مشتمل جو ملک ہے، اس میں زیادہ تر جو ترقی یافتہ چیزیں ہیں، جو پروگریسو چیزیں ہیں، وہ آپ کو صرف تہرانہ میں ملیں گی۔ باقی بھی ہے جیسے ولور ہے، اس کے علاوہ تراب ہے، لیکن جو ویسے تو کیپٹل ہر ملک کا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو تہرانہ کیپٹل ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستانی لوگ یہاں پہ بزنس زیادہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان سے رائس جاتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ، پاکستان سے سرجری کا سامان جاتا ہے اور چمڑے کا کام کا جو چیزیں ہیں وہ وہاں یہاں پہ جاتی ہیں، اور وہاں سے یہاں پہ جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں ان میں صنعت کی چیزیں ہیں۔ پرفیومز بہت مشہور ہیں دوستو، واہ کیا یاد آ گیا، یہاں کے پرفیوم بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اگر ماڈرن البانیہ کی بات کریں تو ابھی ان کے براج صاحب ہیں صدر، اور ایدی راما صاحب پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں۔ تو البانیہ میں آپ کو مسجدیں بھی بہت ملیں گی، آپ کو چرچز بھی بہت ملیں گے، یہاں پہ سیکولر بھی بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو سیکولر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگ آپ کو کائنڈ بہت ہیں۔ میں مانتا ہوں یہاں پہ 90% جو زبان ہے وہ البانی ہے، لیکن انگلش بھی لوگ تھوڑی بہت جانتے ہیں۔ یہاں پہ جانے کا فائدہ یہ ہوگا دوستو کہ یہاں پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں، جابس کی سیلری کم ہے، یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔
لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک نیو لینگویج سیکھنے کو ملے گی. یہاں پہ گریس لینگویج بھی ہے, ہیبریو بھی کچھ لوگ بولتے ہیں, میسیڈونین لینگویج ہے, اس کے علاوہ اٹالین لوگ بھی ہیں یہاں پہ. لیکن ایک جو نیگیٹو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ دوسرے کنٹریز میں جا کے سیٹل ہونے کی زیادہ خواہش رکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سیلریز کم ہے. اور جب وہ دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں, امریکہ میں جاتے ہیں, یورپ میں جاتے ہیں, یا اٹلی فرانس میں جاتے ہیں, تو ان کی سیٹیں پوری کرنے کے لیے پھر ایشیا سے لوگ جاتے ہیں اور وہ یہاں پہ جاب حاصل کرتے ہیں. دوستو اور بھی بہت سی باتیں ہیں, لیکن یہ امپورٹنٹ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. تو بزنس ویزا بھی ملتا ہے, ای ویزا بھی ملتا ہے, وہاں پہ آپ ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں, میں نے بتا دیا. وہاں پہ ٹورزم کے لیے آپ کو اپولین اور بہت سی سائٹس ملیں گی, اور کلونیل سسٹم کی سائٹس ملیں گی, کمیونسٹ سسٹم کی سائٹس ملیں گی. تو وہاں کا کلچر بہت ہی اچھا ہے, سیف کنٹری ہے فارنرس کے لیے. تو وین ایور یو ہیو ٹائم یو شوڈ ڈو وزٹ البانیا. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بینگ اے پاکستانی وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں, کیسے جا سکتے ہیں, اور وہاں پہ بزنس کیسے اور کیوں کر سکتے ہیں. یہ ہوگا حصہ میری نیکسٹ ویڈیو کا. تو ان باتوں کے ساتھ دوستو اپنا رکھیں خیال, مجھے دے اجازت. تھینک یو سو مچ.